नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 102, आयत नंबर 22 टू 24, सूरत अन-निसा। यहाँ से जो आयात शुरू हो रही हैं, इसमें औरत की इज़्ज़त की या तकरीम की हिफाजत की बात है, औरत की हुर्मत की बात है। फरमाया वला तांकिहू, और ना तुम निकाह करो, किनसे? मा नकाह आबाउकुम, जिससे तुम्हारे बापों ने निकाह किया। बाप से मुराद अपना बाप भी और नाना दादा वगैरह भी, यानी किसी ऐसी औरत से निकाह ना करो जिससे तुम्हारे बाप दादा ने या नाना ने निकाह किया। मिनन निसाई, औरतों में से। इल्ला मा क़द सलफ़, मगर जो तहकीक पहले गुजर चुका, जो जाहिलियत में हो चुका। ये क्यों कहा कि जो हो चुका? क्योंकि माजी को नहीं कुरीदना चाहिए। माजी की गलतियों को अगर इंसान लेकर बैठा रहेगा तो कभी फिर आगे नहीं निकल सकेगा। अब यहाँ इस केस में देखें कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया है और फिर उसमें से उसके बच्चे भी हों, और फिर अब क्या होगा? तो अब क्या वो शादी पलटाई नहीं जा सकती, ना उनके बच्चों को ख़त्म किया जा सकता है। तो जो वो हो चुका अब उसको छोड़ दो। और ये भी नहीं कि चलो पहले हो चुका था तो आइंदा भी होगा, नहीं। जो पहले हो गया उसको अल्लाह माफ़ कर देगा, मगर आइंदा ऐसा नहीं करना। क्यों? आगे इसकी फिर वजह भी बताएगी। इन्नहु काना फ़ाहिशा, बेशक वो बेहयाई का काम है, हुर्मत के खिलाफ है, व मक्ता, और बेजार कुन है, काबिल नफ़रत बात है, अकल के एतबार से भी और शरीयत के एतबार से भी। वसा सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है, बुरा तरीका है। यानी इन तीन वजूहात की बिना पर तुम बाप की बीवी से निकाह नहीं करोगे। याद रखें, अल्लाह ताला ने कुछ रिश्तों का एहतराम रखा है। अब बाप और एक औरत के दरमियान अगर शोहर और बीवी का ताल्लुक रह चुका है तो बेटे के लिए वो औरत हुर्मत की जगह है, माँ की जगह पर है। सुतेली माँ बनती है ना, तो जो औरत माँ की जगह पर हो, तो जो औरत माँ की जगह पर हो उसके साथ अपने ऐसे शहवानी जज्बात की तकमील करना जो है ये इंतहाई गिरी हुई हरकत है। फिर दूसरी बात ये बताई कि ये बुग़्ज़ पैदा करती है ये हरकत जो है, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि एक औरत ख़ा तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करे तो जो दूसरा मर्द होगा उसके दिल में उस औरत के लिए जो उसका पहला शौहर था, हाँ वो तलाक ले या बेवा होकर उसने शादी की हो, वो कभी भी उसके पहले शौहर को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। किसी को पहले शौहर को, और अगर पहला शौहर जो है वो उसका अपना बाप है या फिर दादा है या नाना है या जो भी है, तो नतीजा क्या होगा? दिल में बुग़्ज़ आएगा। किसके खिलाफ? अपने ही बाप दादा नाना के खिलाफ। तो ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि बाप और बच्चे का ताल्लुक एक बड़ा मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक है। तो ऐसी औरत से शादी करने में क़त्अ रहमी होती है। अगर बाप ने किसी औरत को तलाक दी हो और बेटा जाकर उससे निकाह कर ले, तो क्या बाप बेटे के साथ अच्छा सलूक कर सकेगा कि जिस औरत को मैंने तलाक दी तुमने उससे शादी कर ली? तो ये चीज़ें फिर माशरे में बेचैनी पैदा करती हैं। इसलिए अल्लाह ने इसे हराम करार दिया है और बुरा रास्ता करार दिया है, क्योंकि अगर फिर आगे औलाद होगी तो आप देखें उस औलाद का क्या क्या रिश्ता बनेगा। इंतहाई कराहत अमेज़ चीज़ लगती है, और ऐसा निकाह ज़िना से भी बदतर है, ज़िना से भी बुरी बुराई है। आगे मज़ीद मुहर्रमात का ज़िक्र है कि कौन सी औरतें हराम हैं। फरमाया हुर्रिमत अलैकुम, हराम कर दी गई तुम पर, किन पर? मुसलमान मर्दों पर। कौन? उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ। उम्महात जमा है उम्महात की, और इसमें नानी दादी भी आती हैं और जो हैं वो माएँ भी। बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियाँ।
اپنی بیٹیاں بھی اور اولاد کی بیٹیاں بھی، جیسے نواسی، پوتی وغیرہ۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، ماں باپ کی طرف سے سگی، ستیلی سب۔ کون سی بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی؟ سگی بہن، ستیلی بہن، ہاں وہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، باپ کی بہنیں سگی اور ستیلی سبھی۔ وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، کس کی بہنیں؟ ماں کی بہنیں سگی ستیلی سب۔ بنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں، کون ہوتی ہیں یہ؟ بھتیجیاں، سگی ستیلی سب۔ وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، ستیلی یا سگی جو بھی بہن ہو۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ پہلے تو خالی ماؤں کا ذکر تھا، اب رضائی ماؤں کا ذکر ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورتیں نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت کی روح سے بھی حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری بہنیں رضاعت کی وجہ سے، یعنی ایک لڑکا کسی عورت کا اگر دودھ پیتا ہے اور اس کے ساتھ اس عورت کی اور بیٹیاں بھی ہیں، اولاد ہے، تو وہ جو بیٹیاں ہیں وہ اس لڑکے کی کیا بن جائیں گی؟ رضائی بہنیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور مائیں تمہاری بیویوں کی، یعنی ساس، ہاں خالی عقد ہی کیا ہو، رخصتی نہ بھی ہوئی ہو تب بھی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فی حجورکم اور بیوی کی بیٹیاں وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں، من النسائکم تمہاری عورتوں میں سے یعنی بیویوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے، یعنی جسمانی تعلق قائم کر چکے ہو۔ یعنی ایک عورت اگر کسی مرد سے نکاح کرتی ہے اور اس کی پہلے سے جو شادی تھی اس سے اس کی بیٹیاں ہیں، تو اب وہ مرد ان بیٹیوں سے، ان بچیوں سے نکاح نہیں کر سکتا، ہاں وہ گود میں ہیں، چھوٹی ہیں یا بڑی۔ عورت کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی وہ اس کے لیے حرام ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پھر اگر تم ان سے صحبت نہیں کر چکے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں تم پر، یعنی ابھی صرف بات چیت ہی ہوئی تھی یا کاغذی نکاح ہوا تھا، پھر طلاق ہو گئی، اب کسی اور موقع پر اسی عورت کی بیٹی سے اگر اس مرد کے نکاح کی ضرورت پیش آئے، دیکھیں اگرچہ ایسی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں مگر قانون تو پھر قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے تو وہ بتانا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا اس لڑکی کی جو ہے وہ اس لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر رخصتی ہو گئی اور بیوی سے جسمانی تعلق قائم ہو چکا تو پھر اس کی بیٹی سے کبھی نکاح نہیں ہو سکا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، کون ہے یہ؟ بہویں ہیں۔ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وہ بیٹے جو تمہاری پیٹھوں سے ہیں، یعنی سگے بیٹے، منہ بولے نہیں، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے اگر اسے وہ بیٹا طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے۔ سورۃ احزاب میں اس کی مزید تفصیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں کہ کسی کو بیٹا کہہ دو تو وہ بیٹا ہو جائے گا، بلکہ بیٹا وہی ہے جس کو تم پیدا کرتے ہو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، یعنی دو بہنوں سے بھی اکٹھے شادی نہیں ہو سکتی، ہاں ان میں سے اگر ایک فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر اس سے شادی ہو سکتی ہے دوسری سے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف مگر وہ جو پہلے ہو چکا۔ اب پھر کیوں کہا کہ جو پہلے ہو چکا؟ کیونکہ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، یہ سارے معاملات ہوتے تھے، مگر اس حکم کے بعد اب جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اس کے بعد نہیں کرنا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ان محرمات کے علاوہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خالہ بھانجی، پھوپھی بھتیجی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، جس طرح دو بہنیں ایک مرد سے اکٹھی شادی نہیں کر سکتی، اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی لڑکی کی خالہ سے شادی کی ہے تو اب وہ اس کی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا۔
یعنی اکٹھے وہ ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پھپھی بھتیجی کا بھی معاملہ ہے، کیونکہ اس سے بھی قطع رحمی ہوتی ہے، کیونکہ جو سوکن کا رشتہ ہے اس میں دو بہنوں کی بھی لڑائی ہو جائے گی، دو بہنوں کے درمیان بھی فاصلے آ جاتے ہیں، دوریاں آ جاتی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کے پیش نظر ان رشتوں سے نکاح جائز نہیں کیا۔ مزید محرمات جو ہیں وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں سے پارہ ہمارا 5واں شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے ہم آغاز کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ شروع ہوگا، مگر سورۃ النساء ہی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ والمحصنات، والمحصنات پارے کا نام ہے اور آیت بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے۔ محصنات کا لفظ کئی بار استعمال ہوگا۔ ہا صاد نون اس کا روٹ ہے۔ حصن کہتے ہیں روکنے کو، حفاظت کرنے کو، قلعے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو محصنات وہ عورتیں جو حفاظت میں ہوں، کسی کی حفاظت میں، یا تو شادی شدہ ہوں کیونکہ شوہر کے ذمہ ان کی حفاظت بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اسلام لے آئیں، تیسری عفت پاک دامنی کے معنوں میں بھی ہے، اور چوتھی چیز ہے آزادی حریت۔ اور محسنات عام طور پر لونڈیوں کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پیچھے بتایا گیا کہ کون کون سی عورتیں حرام ہیں۔ پہلے محرمات کی تفصیل دی گئی تھی ہمیں کہ نسب سے کون حرام ہے، رضاعت سے کون حرام ہے، سسرالی رشتوں سے کون حرام ہے، اور اب عام عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک عورت اگر کسی مرد کے نکاح میں ہے تو جب تک وہ طلاق بائنہ کے ذریعے الگ نہ ہو جائے اور عدت نہ گزار لے، یا بیوہ ہونے کے بعد عدت نہ گزار لے، اس عورت سے بھی دوسرا کوئی نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ مراد غلام عورتیں، لونڈیاں۔ وہ کون ہیں جو کسی جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں، کیونکہ ان کا نکاح قید ہوتے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور عربوں کے ہاں جو ہے بہت ساری جنگیں ہوتی تھی، اس میں وہ مال بھی لوٹتے تھے اور عورتیں بھی پکڑ لیتے تھے اور بچے بھی غلام بنا کر لے جاتے تھے۔ اسلام نے ساری جنگوں کو بین کیا، صرف ایک بنیاد پر جنگ ہو سکتی تھی، وہ کیا تھا؟ اسلام۔ تو جنگ میں جو عورتیں پکڑی جاتی تھی ان کا نکاح پہلے شوہر سے قید ہوتے ہی ٹوٹ جاتا تھا۔ اب یہ دنیا میں ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے بھی اس کے متعلق حکم دینا تھا۔ جو معاملہ چلا آ رہا تھا تو ظاہر ہے ایک جو چیز چلی آ رہی تھی تو اللہ نے بھی اس کے متعلق اپنے احکامات بتائے، تو فرمایا کہ غلام عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ہاں وہ پہلے سے شادی شدہ ہوں اپنے کافر شوہروں کے ساتھ۔ کتاب اللہ علیکم، لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے تم پر، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تم پر اس طرح سے فرض ہے جس طرح فرض کرنے کا حق ہے، یعنی لازم بات ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو ان کے علاوہ ہوں، اس کے علاوہ یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی وہ عورتیں حلال ہیں، لیکن صرف 4 تک جن کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شرط کیا ہے نکاح کے لیے؟ ان تبتغوا، کہ تم حاصل کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی مہر ادا کر کے ایجاب و قبول کے ذریعے شادی کرو۔ محسنین، پاک دامن بنتے ہوئے، یعنی شادی کے لیے نکاح میں لانے کے لیے یہ معاملہ کرنا ہے۔ غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے، زنا کے لیے نہیں۔ تو ان چند لفظوں میں ہی اللہ نے ہمیں بہت سی باتیں بتا دی ہیں۔ ایک یہ کہ شادی شدہ عورتیں مردوں پر حرام ہیں، دوسرا یہ لازم بات ہے کہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات ہے، اس کے خلاف نہیں جانا، اور تیسرا تمہارے لیے بغیر شادی کے وہ عورتیں حلال ہیں مگر ان کی لمٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلی شرط یہ ہے کہ شادی کے لیے مہر کا ادا کرنا، مال کا خرچ کرنا ضروری ہے، اور یہ کہ مال دو تو نکاح کے لیے، زنا کے لیے نہیں۔ بعض پیشہ ور عورتیں اس وقت کیا کرتی تھی کہ مردوں سے مال لے کر اپنا آپ پیش کر دیتی، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی عورت سے تعلق قائم کرو تو نکاح کے ذریعے
लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी शादी का मकसद सिर्फ शहवत पूरी करना नहीं होता, बल्कि एक घर बनाना होता है। फमस्तमताअतुम बिही, तो जो भी तुमने फ़ायदा उठाया, साथ उसके किसके, निकाह के, निकाह के ज़रिए तुमने जो भी लुत्फ़ उठाओ, यानी जिनसी लज़्ज़त हासिल करो, मिनहुन्ना, उन औरतों से, तो क्या करना है, फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा, तो दो उनके महर फरीज़ा समझकर तयशुदा। पीछे भी आप पढ़ चुके हैं ना, महर के बारे में बहुत ताकीद है कि जब तुम निकाह करो, औरत से फ़ायदा उठाओ, तो फिर तुम उसकी ज़रूरियात भी पूरी करो, जिनमें नंबर 1 क्या है, उसका महर अदा करो। सूरत अन-निसा में आता है कि औरतों को महर खुशदिली से अदा करो, और सूरह बकरा में आता है कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम जो भी उन्हें दे चुके हो उसमें से तुम कुछ वापस लो। वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादईतुम, और तुम पर कोई गुनाह नहीं उस मामले में कि बाहम रजामंद हुए तुम उस पर। यानी आपस की रजामंदी से अगर महर को जल्दी या देर से लेना देना है, तो दोनों तरफ की रजामंदी से फिर जायज़ है। जैसे औरत कहे कि मुझे तुम आधा ही महर दे दो, या ये कि वो उसे माफ़ कर दे, वो अपनी खुशी से करे, ज़बरदस्ती नहीं। मिम्बादिल फरीदा, बाद उसके फरीज़ा तय करने के बाद, यानी महर तय होने के बाद अगर तुम बाहमी रजामंदी के साथ कुछ कमी बेशी करना चाहो तो कर सकते हो। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है। यहाँ पर अल्लाह की उन्हीं दो सिफात का जिक्र है जो पीछे बयान हुई थी, क्योंकि यहाँ भी कवानीन दिए जा रहे हैं ना, क्योंकि बाज़ कवानीन जो हैं उनकी हिकमत हमें समझ नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितनी तुम्हें समझ आती है ठीक है, जो नहीं आती तो क्या सोचकर मान लो कि अल्लाह ताला का इल्म हमसे ज़्यादा है, उसके इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता, और उसकी हिकमत हमसे बहुत ज़्यादा है। वो जो कवानीन हमें देता है उसमें ही हमारी भलाई है, इंसानियत की भलाई है, बेहतरी है। हाँ, उसकी हमें समझ आए या ना आए, हमें उस पर अमल करना है, क्योंकि वो हमारे रब का हुक्म है। तो ये सारे हमारे लिए मुहर्रमात, रिश्ते के मामलात में किन से रिश्ता जायज़ है, किन से शादी जायज़ है और किन से नहीं है, और किन से हमेशा के लिए जो है वो अक़्द नहीं हो सकता, निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें समझ की, अमल की तौफ़ीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।